اما بعد ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، پچھلے جمعہ وتر کی نماز اور سترہ کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی. آج انشاءاللہ مسافر کی نماز کے بارے میں کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اگر کوئی شخص اپنے گھر سے کم از کم 92 کلومیٹر جانے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو ایسا شخص مسافر مانا جاتا ہے. کم از کم 92 کلومیٹر دوری جانے کی نیت سے اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ شخص مسافر مانا جاتا ہے. سفر کب سے شروع ہوگا؟ گھر میں کوئی بیٹھا ہے اور نیت کر لی تو سفر شروع نہیں ہوگا، بلکہ سفر شروع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ گاؤں کی جو آبادی ہو اس آبادی سے باہر نکل جائے. آبادی میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ جیسے کھیت ہے، کھلیان ہے، قبرستان ہے. اسی طریقے سے پہلے چراہ گاہیں ہوا کرتی تھی جانوروں کو چرانے کے لیے، تو جو چراہ گاہ ہوتی ہیں ان کو، یعنی جو چیز آپ کے گاؤں کے حد میں آتی ہے اور جن چیزوں کو آپ کے گاؤں کے اندر ہی شمار کیا جاتا ہے، تو جب آپ ان چیزوں سے نکل جائیں گے تو آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. مثلا ہمارے گاؤں کی آبادی ادھر محبوب نگر سے پہلے تک ہے، تو اگر کوئی شخص ادھر سے نکل رہا ہے تو اگر محبوب نگر میں نماز جا کے پڑھے، نماز کا وقت ہو جائے اور محبوب نگر میں اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ شخص قصر کرے گا. اسی طریقے سے اگر ادھر جائے تو جو نہر ہے تو نہر کے بعد بھی کچھ کھیت ہوتا ہے. چتا پور آپ لے لیجئے کہ اگر چتا پور کوئی پہنچ رہا ہے، وہاں اگر نماز پڑھ رہا ہے تو چتا پور سے ہمارے گاؤں کی حد ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں اگر کوئی ادھر جائے، اتنی دور نکلے تو اس پر سفر شروع ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے چوطرفہ آپ جدھر جا رہے ہیں تو ادھر اگر آپ گاؤں کی آبادی سے باہر نکل گئے تو آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. اب اگر آپ 92 کلومیٹر کی نیت رکھتے ہیں، جانے کی نیت رکھتے ہیں، تو درمیان میں جو بھی نماز آپ پڑھیں گے ان نمازوں میں آپ قصر کریں گے. اچھا، کم از کم 92 کلومیٹر کی نیت ہونی چاہیے. اب جہاں آپ پہنچ گئے تو وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی ہے، کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو آپ مقیم ہو جائیں گے اور اس جگہ پہنچنے کے بعد آپ نماز کو پوری پڑھیں گے. اور اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے تو جیسے ہی آپ گاؤں کی آبادی سے باہر نکلے تھے تو آپ راستے میں بھی نماز قصر کریں گے اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی نماز قصر کریں گے. پھر جب واپس آئیں گے تو راستے میں نماز قصر. جب آپ اپنے گاؤں کی آبادی میں آ جائیں گے تو آپ نماز پوری پڑھیں گے. اب یہ قصر کیا ہے اور کن نمازوں میں ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، کوئی بھی جو فرض نماز ہے تو جو فرض نماز جو 4 رکعت کی ہوتی ہے تو ان میں 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہی قصر کہلاتا ہے. مثلا ظہر کی فرض کتنی؟ 4 رکعت، عصر کی فرض ہے 4 رکعت اور عشاء کی فرض ہے 4 رکعت. تو اگر آپ اپنے گھر سے 92 کلومیٹر جانے کی نیت رکھتے ہیں اور تو سفر راستے میں جو نماز پڑھیں گے، ظہر کی فرض ہے، عصر کی فرض ہے یا عشاء کی فرض ہے، تو اس میں 4 کی جگہ 2 پڑھیں گے. پھر وہاں آپ جہاں گئے ہیں وہاں آپ پہنچ گئے تو اگر 15 دن سے کم کی نیت
रखते हैं, 15 दिन से कम की नियत है ठहरने की, तो वहां भी इसी तरीके से 4 रकात वाली फर्ज को 2 रकात पढ़ेंगे। अब रह गया मगरिब और वित्र। तो मगरिब की नमाज में कसर नहीं है, इसी तरीके से वित्र की नमाज में भी कसर नहीं है। मगरिब की नमाज भी 3 रकात पूरी पढ़ी जाएगी, वित्र की नमाज भी 3 रकात पूरी पढ़ी जाएगी। और जो सुन्नतें हैं, तो सुन्नतों के बारे में भी मसला यही है कि अगर आप वहां पहुंचने के बाद सुन्नतें पढ़ते हैं तो सुन्नतें पूरी पढ़ी जाएंगी, सुन्नतों में भी कसर नहीं है। जब आप सुन्नत पढ़ेंगे तो सुन्नतों को भी पूरी पढ़ेंगे। ज़ोहर से पहले वाली 4 रकात पढ़े तो उसको भी पूरी पढ़े, असर से पहले वाली 4 रकात पढ़े तो उसको भी पूरी पढ़े, इशा से पहले वाली 4 रकात पढ़े तो उसको भी पूरी करें। कसर सिर्फ फर्ज नमाजों में है, और उन फर्ज नमाजों में जो 4 रकात वाली होती है। आप ज़ोहर में, असर में और इशा में 4 की जगह 2 पढ़ेंगे और बाकी जो नमाजें हैं उनको पूरी पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया कि अगर आप कहीं पहुंच गए तो कम से कम 15 दिन से कम की अगर नियत है तब आप कसर करेंगे, और 15 दिन से ज्यादा ठहरने की नियत से आप गए तो जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे तो आप मुकीम मान लिए जाएंगे और नमाज को पूरी पढ़ेंगे। अब एक आदमी है कि कहीं 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए गया, और उसे यकीन था कि इतने दिन में मेरा काम हो जाएगा। डॉक्टर को दिखाने के लिए किसी शहर गया या किसी शादी में गया और जानता है कि मैं 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में वापस आ जाऊंगा, उसे यकीन है, तो वहां पहुंचने के बाद वो नमाज कसर ही करता रहेगा। अब कोई वहां काम निकल आया या टिकट नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से दिन बढ़ता चला जा रहा है, 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन हो गए और कोई ना कोई काम निकलता आ रहा है या टिकट नहीं मिल रहा है या कोई मजबूरी आ गई कि जिसकी वजह से 2-4 दिन और रुकना पड़ रहा है, तो जब तक वो रुकता रहेगा वो नमाज को कसर ही करता रहेगा। पूरी कब पढ़ेगा? जब फिर से 15 दिन ठहरने की नियत करेगा। जब फिर से 15 दिन ठहरने की नियत करेगा, मसलन अगर 10 दिन की नियत से आदमी कहीं गया तो जब तक 10 दिन तक वहां ठहरा है तो नमाज को कसर करेगा, यानी ज़ोहर, असर और इशा के फर्ज में 4 की जगह 2 पढ़ेगा। अब 10 दिन वो ठहरा और 2 दिन के बाद इसको जो है टिकट इसने ट्राई किया, टिकट नहीं मिला, या 2 दिन 3 दिन के लिए कोई काम निकल आया, या 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए उसे और ठहरना पड़ गया, तो जब तक अब 15 दिन नहीं ठहरेगा, 15 दिन की नियत नहीं करेगा, जब तक वो कसर ही करता रहेगा और नमाज को पूरी नहीं करेगा। अच्छा, कसर वाला मामला कब है? कि जब कोई आदमी तन्हा अपनी नमाज पढ़े तब कसर करेगा। कहीं जाने के बाद अगर आप तन्हा नमाज घर में पढ़ रहे हैं, होटल में पढ़ रहे हैं, तब कसरे करेंगे। इसी तरीके से रास्ते में अगर आप जा रहे हैं, किसी मस्जिद में रुककर आपने नमाज पढ़ी, तो अगर आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं तब कसरे करेंगे। लेकिन अगर आप मुकीम इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़े, कहीं आप पहुंच गए और वहां की मस्जिद में आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो वहां जो इमाम है अगर वो मुकीम है, वहीं का रहने वाला है, वहीं इमामत करता है, तो जब आप उसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे तो वहां कसर नहीं कर सकते, बल्कि वहां इमाम की इक्तिदा में पूरी नमाज पढ़ना वाजिब और जरूरी है। तो कसर कब करेंगे? कि जब 92 किलोमीटर की नियत से आप घर से निकले और जब तो रास्ते में कसर करें, और वहां पहुंचने के बाद अगर 15 दिन से कम की नियत है तब भी आप कसर करेंगे। लेकिन कब कसर करेंगे? वहां कि जब आप इमाम की इक्तिदा में नमाज ना पढ़ रहे हो तब करेंगे। अगर इमाम की इक्तिदा में वहां नमाज जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो कसर करने की इजाजत नहीं है, बल्कि जो फर्ज नमाज इमाम पढ़ा रहा है उस नमाज को आपके ऊपर पढ़ना लाजिम और जरूरी है। अच्छा, बाद लोग होते हैं कि 2 शहर में उनके मकान होते हैं, यहां भी रहना सहना है, बंबई में भी, कानपुर में भी रहना सहना है, यहां भी एक मकान है, वहां भी एक मकान है, या रहता तो आदमी कहीं और है लेकिन उसकी बीवी बच्चे कहीं और रहते हैं, तो इस सूरत में यह हुक्म है कि वो शख्स दोनों जगह नमाज को पूरी पढ़ेगा।
جب تک سفر میں ہوگا، راستے میں ہوگا، جب تک تو وہ قصر کرے گا۔ اگر دونوں کے درمیان 92 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہاں کانپور میں ایک گھر کسی کا ہے اور ایک گھر اس گاؤں میں ہے، تو جب آدمی اس گاؤں سے نکلے گا تو راستے میں تو قصر کرے گا، لیکن جب وہاں اپنے گھر پہنچے گا تو نماز کو پوری پڑھے گا، اس لیے کہ اس کا ایک گھر وہاں بھی ہے اور ایک گھر یہاں بھی ہے۔ اسی طریقے سے شادی کے بعد لڑکیاں سسرال جاتی ہیں تو سسرال اور میکے میں اگر 92 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو اگر وہ لڑکی شادی کے بعد اپنے گھر میں اپنے سسرال میں ہی رہنے سہنے لگی اور مائکے کبھی کبھی گھومنے جاتی ہے تو لڑکی مائکے پہنچنے کے بعد بھی وہ سفر ہی میں مانی جائے گی، اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے تب۔ اگر لڑکی اپنے سسرال میں زیادہ وقت دیتی ہے، وہی رہتی سہتی ہے اور مائکے کبھی کبھار آنا جانا ہوتا ہے تو جب مائکے پہنچے گی تو اگر مائکے پہنچنے کے بعد 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو اس صورت میں وہ عورت مسافر ہی مانی جائے گی اور نماز کو قصر کرے گی، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کے فرض میں 2 رکعت پڑھے گی، وتر پوری پڑھے گی، مغرب پوری پڑھے گی اور سنتیں پوری پڑھے گی۔ پھر وہاں سے آئے گی، راستے میں نماز قصر، جب پھر اپنے گاؤں اپنے سسرال آ جائے گی تو وہ پھر اپنی نماز کو پوری پڑھے گی۔ اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کسی شہر میں جا کر شفٹ ہو جاتے ہیں، پریوار کے ساتھ رہنے سہنے لگتے ہیں، لیکن وہ کبھی کبھی گاؤں بھی آتے ہیں کچھ دن کے لیے، 2-4 دن 10 دن کے لیے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اس بارے میں دیکھا جائے گا کہ اگر وہ لوگ گاؤں میں اپنا گھر، کھیت کھلیان سب کچھ بیچ کے مکمل طور پر شہر میں شفٹ ہو گئے ہیں تو جب وہ گاؤں آئیں گے تو اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہ مسافر ہی مانے جائیں گے اور نماز میں قصر کریں گے۔ لیکن اگر رہتے تو کہیں اور ہیں، پورا پریوار کسی شہر میں رہتا ہے لیکن گاؤں میں بھی ان کا کھیت کھلیان پیڑ پودے وغیرہ ہیں، تو جب وہ اپنے گھر سے نکلیں گے تو راستے میں تو قصر کریں گے، لیکن جب اپنے گھر آ جائیں گے تو نماز کو پوری پڑھیں گے۔ یہ ان کے اصل گھر کے حکم میں ہی ہے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ ہے کہ بعض لوگ سفر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو جب وہ گھر میں نماز ادا کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، اگر سفر کی حالت میں نماز قضا ہوئی ہے تو جب آپ گھر میں آنے کے بعد اس نماز کو پوری پڑھیں گے تو قصر ہی کریں گے۔ جو نماز جس حالت میں چھوٹی ہے تو جب ادا کریں گے تو اسی حالت میں اس کی ادائیگی بھی کریں گے۔ اگر گھر کی نمازیں اگر چھوٹی ہے اور سفر میں آپ کہیں گئے ہیں اور ان نمازوں کی قضا کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ نمازیں پوری 4 رکعت چھوٹی تھی تو جب آپ سفر کی حالت میں ان کو پڑھیں گے تو پوری 4 رکعت پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر سفر میں جو نمازیں چھوٹی ہیں جب آپ گھر میں آنے کے بعد ان کی قضا کریں گے تو جس طرح وہ قضا ہوئی تھی اس طرح ان کی ادا بھی کریں گے، یعنی ظہر چھوٹی تھی تو 2 رکعت فرض پڑھے، عصر چھوٹی 2 رکعت فرض پڑھے، عشاء چھوٹی 2 رکعت فرض پڑھے، مغرب ہے تو 3 کی 3 پڑھی جائیں گی۔ ہاں، سنتیں جو ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں، ظہر کی سنت ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، فجر کی ہو۔ جب آپ گھر میں کسی نماز کی قضا کرتے ہیں تو سنتوں کی قضا نہیں ہوتی بلکہ صرف فرض کی اور واجب کی قضا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ، اگر آپ سفر میں کہیں جا رہے ہیں اور جمعہ کی نماز ہونے جا رہی ہے، جمعہ کا موقع آپ کو ملتا ہے تو آپ کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے لیکن پڑھ لینا بہتر ہے، ثواب کے مستحق ہوں گے۔ حالت سفر میں جمعہ فرض نہیں ہے لیکن اگر پڑھ لیں گے تو یہ بہتر ہے، ثواب کے مستحق ہوں گے اور پڑھ لینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے